ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت میدان حشر میں جلوگر ہے۔ خواب میں باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف لائے اور کرسی عدل پر بیٹھ گئے، اور تمام عالم جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اور لمحوں میں لوگ قطاروں میں ہو رہے، لمحوں میں خود بخود شرق اور غرب قطاروں میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی، ہاں ایک قطار کرسیوں کا لایا گیا اور وہ رب العزت کے کرسی عدل کے دونوں طرف رکھے گئے۔ خداوند تعالیٰ کے قریب میں جو کرسی ہے اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے، اور 2-4 پیغمبر اور ہیں جو تشریف فرما ہے، بقیہ انبیاء اور ملائک سب کے سب چاروں طرف کھڑے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ۔ اتنے میں مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی، ان کو فرشتے لے آئے اور بحضور الہی پیش کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی ایک کمانڈر ان چیف اندر چلا گیا، ایک آدمی صرف، اور اللہ تعالیٰ سے جب گفتگو شروع ہوئی، وہ کمانڈر ان چیف باقاعدہ جیسے وکیل جج اور مجسٹریٹ کے سامنے باتیں کرتا ہے، اس طرح ہاتھ ہلا رہا ہے، اور اس کا ہاتھ کا یہاں سے لے کے یہاں بغل تک سفیدہ چمکتا ہوا یہ نظر آتا ہے، باہر سے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد تمام آسمانوں میں اور ہر جگہ اعلان ہوا کہ مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی کامیاب قرار دے دیے گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ساتھ چلے گئے؟ کہ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا یہ تو بہت زور زور سے بارگاہ الہی میں باتیں کر رہا ہے کہ یہ تو صحابہ ہے، امت کے وکیل ہے، ان کو تو اجازت ہے نا۔ کہ انہوں نے بتایا کہ مولانا نے عمر بھر باطل کے خلاف کام کیا، اور خاص کر ایک فرقے اور اس کے بڑے کا نام لیا کہ ان کی ذلت اور ضلالت لوگوں نے ان کی وجہ سے پہچانی۔ حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ مزید سختی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میری مہربانی شامل ہے اور یہ معاف ہے اور اعلی جنت میں لے جائے۔ پورا واضح، ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد دیکھا گیا جب وہ نکلے تو حضرت مفتی محمود صاحب جا رہے تھے، اور جہاں تک نظر لگتی ہے علماء ساتھ ہیں، اور تمام علماء کے زلف ہے اور سر پر سفید ٹوپیاں ہیں، بالکل سفید، اور اکثر کی پگڑیاں بھی ہے لیکن چھوٹی پگڑیاں ہیں، بہت بڑی نہیں۔ میں خواب میں سوچتا ہوں کہ اللہ اکبر، مفتی صاحب کو دنیا میں بھی علماء خوب مانتے تھے، تو قیامت کے دن یہ سب کیوں جا رہا ہے؟ تو مجھے کہا یہ مفتی صاحب کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت صاحب اندر گئے، بات چیت شروع ہو گئی اور وقت زیادہ لگا ہے، اور پھر اعلان ہو رہا ہے تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں کہ مفتی محمود بھی کامیاب ہے، اور وہ اعلان ایسا ہے کہ ہر انسان کے سینے سے بھی آواز آ رہی ہے، پتہ بغیر جیسے بجلی کا کرنٹ ہو، ہر فرد جو کوئی وہاں ہے ہر چیز سے اعلان نکل رہا ہے۔ اب خواب میں ہم خوش بھی بہت ہے، ڈرے ہوئے بھی بہت ہے کہ اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا ایسا حساب ہے، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ خواب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یوم یجمع اللہ الرسل
جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو. فیقول ماذا اجبتم، پس فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. عبد الوہاب شارانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے المیزان الکبریٰ. اس نے قیامت کا نقشہ بنایا ہے، جہنم کے اوپر پلسرات باندھا ہے، میدان حشر دکھایا ہے، لوگوں کو پلسرات کی طرف آتے ہوئے دکھایا ہے. میدان میں قبے ہیں، قبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبۃ الامام ابی حنیفہ بالکل صاف، پھر مالک، پھر شافعی، پھر احمد، اور میزان بنایا ہے، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہے اور برائیوں کا بھی پلڑا ہے. بزرگان دین نے کہا ہے اور عبد الوہاب نے شروع میں لکھا ہے کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ملا ہے کہ تم یہ نقشے پیش کر دو، اس سے امتوں کو فائدہ ہو جائے گا. جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو، پس فرمائے گا کیا جواب دیا گیا تھا تمہیں. قالوا، کہنے لگے، انبیاء کہیں گے، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں. علام عالم سے مبالغہ، صفت کمال. غیوب غیب کی جمع ہے، غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. نبی قیامت میں بھی یہی فریاد کرے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم. بھئی عیسیٰ ابن مریم اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہے. یہ درست نہیں ہے کہ لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، وہ احادیث قطعاً جھوٹی واقعہ ہے. اذکر نعمتی علیکم، یاد کرو میرے احسان تم پر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت میں نے آپ کی تائید کی جبریل کے ذریعے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جس وقت میں نے سکھائی آپ کو کتاب، والحکمت، اور اس کے شایان شان عقل، والتوراۃ والانجیل، اور توریت و انجیل. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب بنانے لگے آپ مٹی سے پرندے کی طرح، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، بس آپ پھونک دیتے اس میں، بس وہ ہو جاتا اڑتا ہوا میرے حکم سے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ دم درود میں اثر ہے، پھونک مارنا.